الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل میت کے غسل کے تعلق سے اور کفن کے متعلق اور پھر چند متفرق باتیں بتائی گئی تھی۔ آج چونکہ دوسرا موضوع کرنا تھا، لیکن 2-3 سوالات کل اس کے بعد آئے تھے، تو ذہن میں آیا کہ آج وہی سوالات دوبارہ دہرا دیں۔ کل جو میت کے متعلق بتایا گیا تھا کہ کفن دینے کے پہلے غسل کرے، اس کے بعد کفن دینے کے بعد قبرستان میں لے جا کر دفنا دے، تدفین کر دے۔ اب وہاں پر بیٹھ کر دعائیں کرے، کتنی دیر بیٹھے؟ کتنی دیر بیٹھنا وہاں پر یاد ہے کسی کو؟ ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگے گا اتنا وقت وہاں پر بیٹھ کر دعا کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صرف دعا کر سکتے ہیں ہم۔ فرشتے اگر آ کے اس سے سوالات کر رہے، اگر وہ اچھا رہا تو جوابات دے رہا، نہیں رہا جوابات نہیں دے رہا، وہ سب وہ ذمہ دار ہے، پھر بھی ہم دعا کر سک رہے۔ اگر برا رہا، سوال کے جواب نہیں آ رہے تو ہم تو جواب نہیں بول سکتے۔ اور کوئی بندہ ساری زندگی اگر یہ 3 سوالات کو رٹ کر بھی یاد کر لے، لیکن وہاں پر اعمال کے حساب سے اس کو جوابات نہیں آئیں گے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ وہاں پر عہد نامہ بھی رکھتے اکثر لوگ، اور شجرہ بھی رکھتے، یہ سمجھتے کہ یہ رکھے تو نہ بخشے جائیں گے، بلکہ نہ وہ رکھے تو بخشے جاتے، نہ کچھ اور رکھے تو بخشے جاتے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تھا تو جو کندھے پر لے کے جانے والے تھے کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ ہی تھے گھر میں، حسن اور حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر چوتھے کون تھے؟ کون تھے چوتھے؟ ایک اور صحابی آئے تھے، لے جا کے تدفین، میں مختصر خلاصہ سنا دے رہا ہوں۔ لے جا کے جب دفن کرنے کے لیے گئے تھے تو وہ کھڑے ہو کر قبر سے کہنے لگے، اے قبر تجھے معلوم ہے یہاں پر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو لائے ہیں، اور پھر جنت کے نوجوانوں کے سردار کی ماں کو لے کر آئے ہیں، اور حضرت علی جو شیر خدا ہے ان کی بیوی کو لائے ہیں۔ تو قبر نے کیا جواب دیا؟ یہاں پر حسب و نسب مت سناؤ۔ یہ تو حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تھا کہ یہاں پر حسب نسب مت سناؤ کہ کس کی بیٹی تھی، کس کے باپ تھے، کس کی ماں تھی، کس کے بھائی تھے، کس کی بہن تھے، کون سے ایم ایل اے تھے، کون سے MP تھے، کون سے منسٹر تھے، کون سے کروڑ پتی تھے، کون سے غریب تھے، سب ختم۔ یہاں پر حسب نسب مت، یہاں پر یہ سناؤ کہ نیک اعمال کون کر کے آئے ہیں، برے اعمال کون کر کے آئے، بس صرف یہ مقصد ہے وہاں پر، دوسرا اور کوئی نہیں۔ تو قبر میں جو عہد نامہ رکھتے ہیں، شجرہ رکھتے ہیں، یہ سب ساری چیزیں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، لہذا جو رکھتے ہیں ان کو بھی تنبیہ کرے اور ہم بھی خود بچیں ایسے چیزیں رکھنے سے۔ اور بعض لوگ جو ہے نا احرام کے کپڑے میں خاص کر تاکید کرتے، میں عمرہ کر کے آیا تھا، میرا احرام وہاں رکھا، دیکھو مر گئے تو اس میں ہی دفنانا۔ ٹھیک ہے، خواہش ہے، کر سکتے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن قبر میں جو عذاب ہوں گا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ کپڑا اچھا صاف ہے، سفید ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو ہٹا دے کے پھر اس کے اندر کے کرو، ایسا نہیں، وہ اعمال کے حساب سے اس کا دار و مدار رہے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ مریض کے قرضے کے متعلق، جو آدمی قرض دار ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جائے، جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا تب تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بھی نیک رہو۔ ایک صحابی کے جنازے کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی جس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ 2 درہم یا 2 دینار مجھے قرضہ دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا۔ غالباً حضرت ابوبکر یا حضرت عمر تھے، وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی میں 2 دینار واپس کر دوں گا، یعنی جو قرضہ ہے میت کی طرف سے میں دے دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی۔ 1 ہفتے کے بعد پھر آئے، یعنی حضرت ابوبکر یا حضرت عمر پھر دوبارہ آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا وہ 2 دینار جو تم قرضہ دینے کا وعدہ کیے تھے وہ پہنچا دیے؟ نہیں اللہ کے نبی میں بھول گیا، خاموش ہو گئے۔ فرمایا فوراً پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد تھوڑے 1 ہفتے کے بعد غالباً پھر آئے، اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، کیا تم نے وہ قرضہ ادا کر دیا؟ فرمایا ہاں، قرضہ میں نے ادا کر دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اب تم ان صحابی کو اللہ کی مصلحت سے آزاد کر دیے، یعنی صاف سیدھا ہمارے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے اب تم اس کو آزاد کر دیے۔ اس زمانے میں تو وہ تو صحابی تھے، وہ تو عذاب کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی آزمائش، مصلحت کا جو جملہ استعمال ہوا، ہمارے لیے جملہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اب تم میت کو عذاب سے آزاد کرے۔ تو اگر کسی کا قرضہ ہے، مثال کے طور پہ میرا قرضہ ہے، میں اگر مر جاؤں تو قرضہ معاف نہیں ہوتا،
میرے مرنے کے بعد جب تک میرے وارثین اس قرضے کو ادا نہیں کرتے تب تک مجھے قبر میں عذاب ہوتا رہے گا، چاہے میں کتنا بڑا بھی اللہ والا ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے جو وارثین رہتے، کوئی بھی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کہہ دے کہ بھائی آپ کا جو قرضہ دینا تھا، جو انتقال ہو گئے انہوں آپ کو قرضہ دینا تھا نا، آج سے وہ قرضہ میری طرف رجوع ہوا، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہ جملہ بولنا چاہیے، میں ذمہ دار ہوں۔ اکثر لوگ کیا کرتے، مسجد میں آنے پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے، میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اگر کسی کو قرضہ دینا ہے لینا ہے تو وہ مجھ سے آ کر ملے۔ دل میں بھی یہ نیت رہتی، نہیں آ کے ملے تو اچھا رہتا، لیکن خالی اعلان کر دیتے۔ اچھا اگر آ کے پوچھ بھی لیا کوئی تو بھی، ارے تھوڑی تو بھی شرم کرو، اب بھی انتقال ہو، آپ قرضہ پوچھنے آ گئے۔ اچھا اگر انہیں بعد میں 2 مہینے کے بعد بھی کیا پروف ہے بتاؤ، انہیں پیپر بھی بتا، ہاں یہ تو پیپر ہے انہوں دیے بول کے، پھر واپس بھی دے دیے ہوں گے انہوں، وہ پیپر کہاں ہے؟ ایسا یہ جو 100 سوالات ہوتے نا، یہ ادا کرنے کے نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس کے وارثین یہ جملہ کہے کہ میں ذمہ دار ہوں، یعنی جتنا بھی خرچہ تھا میں ذمہ دار ہوں، آپ مجھ سے ملو، تب جا کے وہ میت کو اس کے بعد اس کے جو اعمال رہیں گے وہ ہوں گے۔ جب تک کوئی وارثین یہ نہیں کہیں گا تب تک میت کو آزمائش میں رکھا جائے گا، یا پھر یوں سمجھیے کہ اس کو عذاب میں رکھا جائے گا۔ تو وارثین کو چاہیے کہ میت کے انتقال کے بعد ایک ایک سے اس کے دوست احباب میں، اس کے جتنے بھی رشتہ دار تھے یا پھر جو بھی اس کے آس پاس میں رہتے تھے یا بزنس کے تعلق سے، سب سے براہ راست پوچھے، یہ وارثین کی ذمہ داری ہے۔ میرے والد صاحب آپ کے ساتھ رہتے تھے، میرے بھائی رہتے تھے، میری بہن کچھ دینا تھا کیا، میرے رشتہ دار کچھ دینا تھا کیا، میرے پڑوسی کچھ دینا تھا کیا، دینا تھا تو بولو میں دے دوں گا۔ اب ان سے بات کر لیجئے، بھائی وہ تو چلے گئے۔ اکثر لوگ کیا بولتے معلوم ہے، ایک صحیح قصہ ہوا سو، پڑوس ملک کا ہے، صحیح قصہ ہوا سو، باپ گھر بنانے کے لیے لاکھوں روپے قرضہ لیا تھا، اب اس کا انتقال ہوگا، قرضے دار آ کے گھر میں پوچھے تو بچے کیا بولے معلوم ہے، ہم لیے تھے، بابا لیے تھے، بابا سے پوچھ لو جاؤ۔ ارے تمہارے واسطے لیے تھے، یہ گھر تمہارے لیے بنائے تھے ہو گیا، ان سے جا کے پوچھ لو۔ اب کہاں جا کے پوچھیں گے انہیں میت میں؟ یہ غلط باتیں ہیں سب۔ وارثین کی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد جتنا بھی وارث کے ذمہ رہیں گا اس کو پہلے بیچ کے قرضہ ادا کرے، پھر اس کے بعد وراثت تقسیم کرے۔ جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا تب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی اور تب تک اس کو آزمائش میں رکھا جائے گا۔ اچھا اور ایک بات یہ ہے کہ حادثے والی موت، ایکسیڈنٹ والی جو موت ہوتی ہے نا، اکثر لوگ بولتے جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا وہ بری موت مرا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن شریعت اس کو بری موت نہیں کہی۔ شریعت بری موت کس کو کہی؟ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، جس کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، بے نمازی ہو، بے وضو رہا کرتا ہو، یا پھر گناہ میں ہمیشہ ملوث رہا کرتا ہو، یا پھر اس حال میں موت آئی کہ وہ گناہ کر رہا تھا، یا پھر کلمے کی موت نہ آئے ہو، یہ بری موت ہے۔ حادثے والی موت بری موت نہیں ہے، یہ تو شریعت میں ہے۔ لیکن اب کے زمانے کے حساب سے، یہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اب کے زمانے کے حساب سے ایکسیڈنٹ والی موت بھی بری موت ہے۔ کہ پہلے زمانے میں احتیاط سے گاڑی چلاتے تھے، احتیاط سے سواری چلاتے تھے، اس کے بعد جو مرتا تھا وہ شہادت والی موت ہوتی تھی، اس کو بری موت نہیں بولتے تھے۔ آج کل کیسا چل رہا ہے؟ آج دوپہر کی بات ہے، وہ سامنے کپڑوں کا کچھ سامان گٹھا رکھا ہوا تھا، ایکٹیوا پہ سامنے رکھا ہوا ہے، پیچھے رکھا ہوا ہے، اتنی تیزی سے آ رہا بندہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے، جس طریقے سے منزل تک پہنچنا ہے اس طریقے سے شاید اس کو قبر تک بھی پہنچنا تھا ہوگا۔ جو ہم تیزی سے گاڑی چلاتے ہیں، یہ اگر اس حال میں مر گئے تو یہ خودکشی کا گناہ ہوگا۔ آپ احتیاط سے چلے، احتیاط سے چلائے، اس کے بعد بھی احتیاط کرنے کے بعد بھی اگر موت واقع ہو جائے تو یہ خودکشی نہیں ہوگی، یہ شہادت والی موت ہوگی۔ شہادت والی موت کون سی ہے؟ پیٹ کے درد سے اگر کسی کو موت ہوئی، ملبے میں دب کر کسی کی موت ہوئی، حادثے میں اگر کسی کی موت ہوئی، یہ شہادت۔ اچھا ایک غلط فہمی دور کر دوں، شہادت کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا شہادت والی موت، کورونا سے بھی جو بھی مر رہے شہادت کی موت ہے ان کو شہادت، یہ شہادت والی موت ہے؟ نہیں، یہ شہادت حقیقی نہیں ہے، یہ شہادت آخرت ہے، یعنی آخرت میں ان کو شہادت کا مقام دیا جائے گا، دنیا میں ان کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ شہید ان کو کہا جائے گا جو دنیا میں جنگ کرتے ہوئے اپنے جسم سے خون بہا کر یا جسم کے اعضاء کو کٹا کر جو شہید ہوتے ہیں وہ شہید حقیقی ہے، یہ شہید اخروی ہے۔ یعنی پیٹ کے درد سے اگر کوئی مر گیا شہید اخروی، یعنی آخرت میں اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، دنیا میں اس کو شہید نہیں بولیں گے۔ کورونا سے جو بھی مر رہے جس کو لوگ شہادت کا فتویٰ دے رہے یہ بھی آخرت میں ہے، دنیا میں شہید نہیں کہیں گے۔ اور حادثے میں بھی جو مر رہے ہیں، جو مر جائیں گے یا مرنے والے ہیں یا مر رہے ہیں، ان کو بھی شہادت حقیقی نہیں کہیں گے، شہادت اخروی، یعنی وہاں پر آخرت میں ان کا ہوگا۔ اور پھر اگلی چیز یہ کہ نماز جنازہ گھر والے پڑھائیں، باپ کا انتقال ہو جائے بیٹا پڑھائیں یا پھر کوئی، جنازے کی نماز اکثر وہ لوگ پڑھاتے ہیں
جس کا میت سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. مسجد کے امام صاحب کو بولتے امام صاحب کو کیا واسطہ, تم مر گئے تو. اب تمہارے باپ کا اگر انتقال ہوا, امام صاحب کو کیا واسطہ, انہوں کئی کو دکھ سے پڑھائیں گے. نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں کرتے, کوئی امام نہیں کرتے. کہیں آپ امام کی برائی کریں گے, ایسا نہیں کرتے. نیت تو سب کے لیے ایک ہوتی, لیکن جو دکھ, نماز جنازہ ایک دعا ہے, وہ دعا جتنے اپنے رشتہ دار, اپنے اعزاء اقربا جتنے درد سے تکلیف سے دعا مانگیں گے, اتنے غیر لوگ کیوں مانگیں گے؟ تو رشتہ دار جو ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار یا خونی رشتہ دار جو ہوتے ہیں, وہ جنازے کی نماز پڑھائیں. اور قبر میں بھی قریبی لوگ اترے. قبر میں کیا کرتے, ارے تم تجربہ بہت ہے, اس سے پہلے بھی تم اترے تھے نہیں, ذرا اترو. اس میں تجربے کی کیا بات ہے, وہاں پر کیا کرنا ہے ان کو, وہاں پر تجربے کی بات. اچھا, ابھی زمانے میں جو قبر بنائے جا رہے, پہلے پتھرے رکھ رہے, وہ رکھ رہے. پہلے زمانے میں بغلی بنا, آج بھی سعودیہ میں ویسے ہی کرتے, جو لوگ دیکھے ان کو معلوم ہے. بغلی بناتے تھے, اندر قبر کو ہٹا دیتے, پھر پوری مٹی ڈال دیتے. اب کوئی بغلی نہیں بنا رہے تو پتھرے رکھ رہے. اب وہاں پر لوگوں کے نظریے, مٹی کا ڈھیلا دیو, اگر نہیں ملا پانی ڈال کے مٹی کا لنڈا بنا کے گردن پلٹا کے گردن کے نیچے رکھ رہے. پھر تھوڑا دھکے سے ہٹ گیا تو ارے رے رے مٹی ہٹ گئی ذرا, پھر دوبارہ لا رہے, پھر رکھ رہے. پتھر رکھو نا بھائی, ایسے رکھنا نہیں, پتھر نہیں رکھنا, مٹی رکھنا یہاں پر. یہ سب غلط بات ہے. میت کے اعمال اگر نیک رہیں گے, اس کا چہرہ خود بخود دائیں طرف ہو جائے گا. برے رہیں گے خود بخود بائیں طرف, چاہے آپ لاکھ کوشش کر لو, بائیں طرف ہوگا تو سیدھی طرف ہو ہی نہیں سکتا. نام مجھے یاد نہیں آ رہا, غالباً میں نے ایک صحابیہ کا واقعہ ہے, غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یا پھر کسی کا نام مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. جب انتقال ہوا تو چہرہ سیدھا تھا. اب سارے لوگ بولے کر نیک رہے تو دائیں طرف رہنا تھا, برے رہے تو بائیں طرف رہنا تھا. اب یہ تو اوپر ہے سیدھا, اب کیا سمجھیں گے؟ پھر دیکھے تو صحابیہ ہے, برا بھی تو نہیں سوچ سکتے. فرمایا کہ یہ وہ صحابیہ ہے جنہوں نے براہ راست اللہ کو دیکھ رہے, زندگی میں بھی دیکھے اور انتقال کے بعد بھی ڈائریکٹ اللہ کے نظارے ہو رہے ہیں, اور اللہ کا نور وہاں پر اتر رہا ہے, تو اللہ کے نور کو دیکھ رہے ہیں. اب ہمارے پاس تو کوئی صحابیہ ہے نہیں اور صحابی بھی ہے نہیں, لہذا ادھر ادھر رخ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایسا ہرگز نہ کرے. اور پھر جو انتقال ہو رہا ہے, جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جوتے پہن کر پڑھ سکتے کیا؟ مسجد کے باہر کبھی کبھی جنازے کی نماز میت رکھ دیتے ہیں, جوتے پہن کر پڑھ سکتے ہیں. اولاً تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر جوتے پہن کر نہ ہے. اگر کہیں باہر جنازے کی نماز ہو رہی اور آپ کو خیال ہے کہ آپ کے جوتے اگر پاک ہے تو پھر آپ جوتے پر پڑھ سکتے ہیں, ورنہ بغیر جوتے کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے. اسی طریقے سے خودکشی کرنا, خودکشی کرنا حرام ہے. تو مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں, خالی گلے میں پھانسی ڈال لیے, زہر کھا لیے تو خودکشی ہے. نہیں, اگر بخار آئے علاج نہ کرے یہ سوچ کر کے, بیماری ہے نا اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے, یہ سوچ کر بھی اگر علاج نہ کرے تو وہ بھی خودکشی ہے. اب جیسے کورونا کا چل رہا ہے, بولے ماسک لگاؤ, سینیٹائزر یوز کرو, پھر بھی یوز نہیں کر رہے, پھر بھی احتیاط نہیں کر رہے, کورونا ہو گیا, مر گئے, تو یہ تو شہادت تو بہت دور کی بات ہے, خودکشی کا گناہ ہوگا. کیونکہ آپ کو بولے تھے احتیاط کرو, بول کے نہیں کرے, مر گئے آپ, تو خودکشی کا گناہ ہو جائے گا. لہٰذا اس سے بھی احتیاط کرنا. ہر وہ چیز جس سے آدمی کو نقصان پہنچتا ہے, سگریٹ پیتے آدمی کی جان کو نقصان, گٹکا کھاتے آدمی کی جان کو نقصان, اگر اس میں مر گئے تو خودکشی ہوگی اور نیچرل موت نہیں ہوگی. موت کے وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے, موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ساری امت کی تکلیف اللہ مجھے دے دے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ہو. لیکن فرمایا نہیں, جو بندہ نیک ہوتا ہے اس کی روح ایسی نکالی جائے گی جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے, اور جس کی روح بری رہے گی, برا بندہ رہے گا, اس کی روح کو ایسے نکالا جائے گا جیسے کاٹیوں والے درخت پر پتلا کپڑا ڈال کر پھر کپڑے کو کھینچنے پر جس طریقے سے کپڑا پھٹ کر نکلتا ہے, اس طریقے سے اس کی روح نکلے گی. تو اتنی تکلیف ہوگی کہ آدمی برداشت نہیں کر پائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا بھائی مرنے والے کے قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھو یا پھر زیادہ باتیں نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے, تکلیف میں وہ گالیاں اگر دے دے تو پھر اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوگا. لہذا احتیاط کرنا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے پوسٹ مارٹم کے بارے میں اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر قانون ایسا ہے کہ کرنا لازم ہے تو ایسا ڈاکٹر جو بالکل کم مقدار میں اس کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہوئے اس کا مکمل معائنہ کر سکتا ہے تو کرنے کی اجازت ہے, ورنہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے. اب خالی خالی کوئی آدمی مر گیا تو میرے بھائی کو کون مارے, پوسٹ مارٹم ہونا چھونا, اب میں اس کو پکڑ دوں, یہ ناجائز ہے, بلکہ حرام فرمایا علماء اکرام. پوسٹ مارٹم جس طریقے سے زندہ آدمی کو تکلیف دینا حرام ہے, اسی طریقے سے مردے کو بھی تکلیف دینا حرام ہے, جبکہ اس کو تکلیف دگنا ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے اس کو بھی تکلیف نہیں دی جا سکتی.
اور آج کل جو نظریہ ہے نا پوسٹ مارٹم کرتے، وہ دل نکال لیتے، گردے نکال لیتے، وہ سب غلط بات ہے. میں خود جب 2015 میں عثمانیہ میں کر رہا تھا تو دیکھا کوئی چیز نہیں نکالتے، سب بیکار باتیں ہیں، کوئی چیز نہیں نکالتے، خالی دیکھ نکالتے، معائنہ کرتے، پھر واپس اسی کے اندر رکھ دیتے، پھر اسی کو سی کر دے دیا جاتا ہے. لیکن اس کے لیے جو پھاڑا جاتا ہے، میرے پاس تصاویر موجود ہے خود کے کہ یہاں سے جو پھاڑا جاتا ہے پورا نیچے تک سر کو پھاڑا جاتا ہے، اور آرے سے کاٹا، جس طریقے سے لکڑی کاٹتے اس طریقے سے سر کو کاٹا جاتا ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. تو ایسا ہرگز نہ کرے. جہاں تک امکان ہو سکے کوشش کرے، حکومت سے درخواست کرنے پڑے تو وہاں کرے، پولیس کا تعاون لے، سب کی مدد لے، لیکن پوسٹ مارٹم ہرگز نہ کرے. کیا کرتے آپ قاتل کو پکڑ کر؟ کیا کر سکتے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے. اگر قاتل مالدار ہے، آپ اتنی تکلیف میت کو دے کے دفنانے کے بعد 10 منٹ میں وہ واپس باہر آئے گا. آپ سامنے کے دروازے سے لے کے جاؤ، پیچھے کے دروازے سے واپس آؤ، پھر کیا فائدہ آپ میت کو تکلیف دے کے؟ تو لہذا پوسٹ مارٹم ہرگز نہ کریں جہاں تک امکان ہو سکے. ہاں اگر کوئی حکومت نے کہا کہ کرنا لازم ہے تو پھر علماء نے چند حد تک اجازت دی ہے کہ اس کو کر سکتے ہیں. لہذا یہ وہ چند متفرق باتیں تھیں جو کل چھوٹ گئی تھی، آج عرض کرنی تھی. لیکن 2 باتیں جو سب سے اہم ہے وہ ضروری ہے کہ میت کے قرضے کے اوپر، کیونکہ پوسٹ مارٹم تو نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ میت کا قرضہ جو ہے وہ ادا کرنے کی مکمل کوشش کرے. اگر کسی کا انتقال بھی ہوگا معلوم ہے تو وہ ادا کرنے کی مکمل کوشش کرے. اور پھر دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا ہے. اور تیسری بات جو تھی وہ خودکشی والی موت، یعنی بیماری سے اپن حفاظت کرنا ہے. آج کل کورونا کتنا ایک جوک بولوں آپ کو. ابھی میں نیوز سنا، زو میں 5 ببر کو کورونا ہوا کرتے. لطیفہ دیکھو، اب ببر کو بھی کورونا ہوا کرتے، انہیں چھینک رہا تھا کہتے، لے جا کے سیمپل دیے گئے تھے. اب اس کی سامنے رپورٹ آنے والی ہے. یہ ہندوستان کے پہلے 5 ببر رہیں گے حیدرآباد کے زو میں جس کو کورونا ہوا. کتنا اچھا لطیفہ ہے دیکھو. کورونا جانوروں تک بھی پہنچا. تو ہم لوگ کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. اب وہ پہنچا نہیں پہنچا وہ زو والے جانے، ببر جانے. ہم لوگاں تو شیر ہے، علاقے کے شیر ہے ہم لوگ. شیر کو چاہیے کہ جب ببر کو آ سکتا ہے تو شیر کو بھی آ سکتا ہے. تو ہم لوگ بھی اس کی احتیاط کریں، خودکشی کے گناہ میں نہ آئیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.